السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز صدر اجلاس، مہمان خصوصی، اراکین و عہدیداران جمعیت اور مہمانان گرامی، میں صدر اجلاس کی اجازت سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ حافظ شیخ یعقوب صاحب تلاوت کلام سے اس اجلاس کی کارروائی کا آغاز فرمائیں گے۔ حافظ یعقوب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز حاضرین، آج کا یہ خصوصی اجلاس جو شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کی زیر سرپرستی جمعیت اہل حدیث حلقہ چندولال بارادری کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، یہ کوئی جلسہ عام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک خصوصی نشست ہے جس میں مساجد کے تین ذمہ داران کو یہاں پر بلایا گیا ہے۔ اس اجلاس کا جو بنیادی مقصد ہے، سب سے پہلے میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ دعوت نامے میں اس پروگرام کے مقصد کو بیان نہیں کیا گیا تھا۔ آئے دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث اور منہج سلف کو کسی نہ کسی ناحیے سے کاٹنے، توڑنے اور ان کے نوجوانوں میں فکری انتشار برپا کرنے کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی مساجد میں، حلقہ احباب میں ہمارے نوجوان
مذہبی طور پر منتشر خیال نظر آتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ علماء کی تذلیل کی جا رہی ہے اور دعوت اہل حدیث کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے فتنے بھی ہیں جو ویڈیوز کی شکل میں یا واٹس ایپ یونیورسٹی کی شکل میں ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں آ گئے اور اسی کو وہ دلیل بنا کر اپنے علاقوں میں تکفیری فتاوے اختیار کرنے کی بھی پہل کر رہے ہیں۔ فکری طور پر ہمارے نوجوان بعض ایسی تحریکات سے درپردہ ملوث ہو گئے ہیں جس کو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے ہماری بعض مساجد میں ایسے نوجوانوں کے گروہ قائم ہو گئے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر رہے ہیں، اور رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو ہماری مساجد میں ان کی یہ تبلیغ چلتی ہے کہ اس طرح تراویح کو تسلسل کے ساتھ پڑھنا بدعت ہے، یا زکوٰۃ دینے کی جب باری آتی ہے تو مستعملہ زیورات کی زکوٰۃ یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ علماء کرام کی پیروی اندھا دھند کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور بعض ایسے اخوانی ذہن کے لوگ ہمارے اوپر طاری ہو گئے ہیں، اور اکثر نوجوان ان کے بیانات سن کر خود اہل علم سے آ کر گفتگو کرنا شروع کر رہے ہیں۔ جیسے دروس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس، ہمارے کئی نوجوان اس کے عادی ہو چکے ہیں، کئی خواتین اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو فکری انتشار بپا ہے، اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، اس کا تدارک کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، مساجد کے ذمہ داران کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، علماء کرام اور خطبہ ہیں، کیا ان کی نگاہیں ان فتنوں کے اوپر ہے یا نہیں ہیں۔ پچھلے 3 سال سے ہم اپنے حلقے سے ایسے فتنوں کا تدارک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حلقے میں چند نوجوان یہ حلقہ چلاتے تھے، لیکن ہمارے اپنے علاقوں میں 4 مقامات پر اب ان کی بیٹھکیں ہونا شروع ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمین جماعت المسلمین کے فتنے سے ہمارے احباب متاثر ہوئے، ہمارے علماء کی بہترین جد و جہد کے تحت وہ فتنہ ختم ہوا، تو اب ہمارے پاس نئے فتنے آ چکے ہیں۔ غامدی کا فتنہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے، محمد شیخ کے فتنے سے بھی کئی لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ سب غیر محسوس طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو آج جو نشست بلائی گئی ہے یہ خصوصاً مساجد کے ذمہ دار اور وہاں کے خطباء کی، انشاءاللہ فضیلت الشیخ مولانا عبدالہادی صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، جو برمنگھم سے حیدرآباد کے سفر پر تشریف لائے، اور ہم یہ مناسب سمجھے کہ ایک علمی اور باوقار شخصیت ہمارے درمیان ہیں، ان سے احباب جمعیت کی ملاقات بھی ہوگی، اور عالمی سطح پر ایسی تحریکیں جو بپا ہیں اس کے اثرات ہمارے پاس پڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ شیخ اپنے بصیرت افروز خطاب میں ہم سب کو ایک ایسا مواد فراہم کریں گے جس کی جانب توجہ دینا یہ ہماری بنیادی طور پر ذمہ داری ہوگی، ورنہ ہوگا یہ کہ ہمارے شباب، ہمارے نوجوان اس فتنے کے رو کا اگر شکار ہو جائیں گے تو وہاں سے نکالنا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ مولانا عبدالہادی صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ ہمارے ہی شہر کی شخصیت ہیں، اور آپ کا اپنا تعلق یہاں کے عظیم اور جماعت کے بنیادی خاندانوں میں سے ہے، اور کافی عظیم خدمات اس خاندان کی رہی، اور میں ان کا بھتیجا بھی ہوں، یہ میرے لیے باعث افتخار بات ہے۔ اور مولانا آصف عمری صاحب وغیرہ سب ماشاءاللہ طالب علمی کے زمانے سے ان کے زیر تربیت رہے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ تمام احباب کا پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا،
اور جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس فکر کو سمجھا اور مرکز میں اس پروگرام کو یہاں پر منعقد کرنے کی ہم سب کو اجازت برہمت فرمائی ہے۔ میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں زیادہ بیانات نہیں ہوں گے، صرف شیخ محترم کا کلیدی خطاب ہوگا۔ آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنیں اور جو بھی نکات وہاں بیان کیے جائیں گے اس کو نقل کرنے کی کوشش کریں، اور عملی طور پر ہم اپنی مساجد میں اس چیز کو نافذ کرنے کی کوشش کریں تاکہ منہج سلف صالح ہر قسم کی آلودگی سے پاک، صاف اور محفوظ رہ سکے۔ یہ آج کے اجلاس کا ایک بنیادی طور پر چھوٹا سا خلاصہ تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک آخری بات کہتا ہوا میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تمام حضرات عشاء کی اذان تک اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ہمارا اجلاس عشاء کی نماز تک چلے گا اور عشاء کے بعد جمع جتنے بھی ہمارے مدعو مہمانان گرامی ہیں سب کے لیے بازو حال میں ضیافت کا انتظام بھی رہے گا۔ آپ تمام حضرات ضیافت سے فارغ ہو کر جائیں گے۔ میں شیخ محترم کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آج کے ہمارے جمع ہونے کے مقصد کو مکمل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، یہ چونکہ کوئی ایسا اجلاس نہیں جس کو ہم کہتے ہیں آفیشیل اجلاس، نہ ہی یہ جلسہ عام ہے جیسے کہ آپ اعلان میں سن چکے ہیں۔ یہ دراصل علماء اور میں کہتا ہوں اہل دل کی ایک مجلس ہے جس میں ہم کچھ مشورے اور کچھ تجربات کو ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں۔ اسی اعتبار سے آپ ان گزارشات کو سنیے۔ یہ کوئی ایسا لیکچر نہیں کہ میں آپ کے سامنے آپ کے علم میں اضافے کے لیے دوں، اس لیے کہ آپ میں سے اکثر خود اہل علم ہیں، اس لیے ان کے سامنے علمی نکات بیان کرنا کوئی معقول یا مناسب بات نہیں۔ البتہ قرآن مجید کا ایک اصول ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ آپ واعظ و نصیحت سے، افہام و تفہیم سے، تذکیر سے کام لیجئے، کیونکہ جو اہل ایمان ہیں وہ ان چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ ایک ریمائنڈر ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یاد دہانی ہے۔ یہ جیسے بتایا گیا کہ مختلف قسم کے فتنے بپا ہیں، یہ صرف حیدرآباد کی بات نہیں ہے بلکہ مختلف جگہوں پر، چاہے وہ حیدرآباد ہو یا مختلف اور شہر ہوں یا مختلف دنیا کے ممالک ہوں، فتنے ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں، اگرچہ کہ ان کی نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے حالات اور مکان کے لحاظ سے، مگر فتنے موجود ہیں۔ ان فتنوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو بھی آپ دھیان میں رکھیے۔ فتنن کا قطع اللیل المظلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال یہ کہتے ہوئے کہ تم عمل کرنے میں پہل کرو، عجلت کرو، اس لیے کہ اتنے فتنے رونما ہوں گے جیسے رات کی تاریکی یا بادل تیزی کے ساتھ چھا جاتا ہے، تو ان فتنوں سے پہلے اپنے اعمال کو درست اور مضبوط بناؤ۔ اور اس کی مختلف وضاحتیں اس کے اندر کی گئیں۔ تو یہ اگر فتنے ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو تاریخ کے مختلف ادوار میں کسی نہ کسی اعتبار سے فتنے رہے ہیں، پہلے ہم یہ سمجھیں، اس لیے کہ کسی مرض کی صحیح تشخیص کیے بغیر اس کا علاج ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ بات ترقی یافتہ ممالک کے اندر بہت معروف ہے کہ کوئی بیمار چلا جائے اور ڈاکٹر جب تک سیٹسفائی نہ ہو کہ اس کی بیماری کیا ہے وہ دوا نہیں دے گا، چاہے آپ کتنا ہی زور لگا لیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ تک بندی کے طور پر کبھی یہ دوا دے رہے ہیں، کبھی یہ وہ گولیاں، کبھی وہ ٹیبلٹ دے رہے ہیں، وہ ڈاکٹر وہاں پر ایسے نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جب تک مجھے مرض نہ معلوم ہو
میں مریض کو زیادہ پریشان کرنا نہیں چاہتا، چاہے اس میں 2-4 دن لگ جائیں، لیکن یہ کہ جب میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ اس کی بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، تبھی میں اس کو کوئی دوا دوں گا۔ اسی چیز کو آپ اپنے سامنے رکھیے کہ مرض ہے کیا جس کی ہمیں علاج کی تلاش ہے، اور اس کی تشخیص یہ بہت زیادہ ضروری ہے ذمہ داران مساجد، علماء کرام اور احباب کے لیے، کہ پہلے ہم مرض کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ فتنے ہر دور میں رہے ہیں، مختلف انداز اور مختلف طور طریقے اس کے رہے۔ آپ دیکھیے کہ خوارج کا فتنہ یہ عہد عثمانی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین جو دور تھا خیر القرون کا، اس دور کے اندر ایک فتنہ بپا ہوا، اور اس فتنے کے اثرات کیا ہوئے؟ اس فتنے کے اندر صحابہ کی نمازوں کو حقیر سمجھا گیا، کمزور گردانا گیا، صحابہ کو عبادت کے میدان میں سست اور کاہل سمجھا گیا، اور صحابہ کی باتوں کو ناقابل التفات سمجھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتے بڑھتے ان کے لیے ایک سوال بھی پیدا ہوا، اور وہ سوال ذرا آپ غور کر کے دیکھیں کہ کہاں سے کہاں بات جاتی ہے جب فتنے عروج پر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست فیض یافتہ تھے، انوار رسالت کی کرنیں ان پر براہ راست پڑ رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ حیثیتیں مختلف طرح سے تھیں، ایک تو آپ کے رشتہ دار کے طور پر، مگر دوسرے آپ کی براہ راست تربیت میں تھے وہ بچپن سے، کیونکہ ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی تقریباً۔ اس اعتبار سے وہ گھر کے ایک دوسرے فرد بن گئے، اور اسی طرح سے بچپن سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایسے ہی اسلام کے لیے ان کی جو گراں قدر خدمات اور کوششیں ہیں، چاہے مختلف کوئی بھی میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، دعوت کا میدان ہو، یا کوئی اور میدان ہو، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ مگر جب فتنہ کہیں بپا ہوتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے کوشچن کیا، سوال کھڑے کیے کہ حضرت علی درست ہیں کہ غلط ہیں، ان کا فیصلہ قابل قبول ہے کہ نہیں، ان کے پیچھے نماز ادا ہو سکتی ہے یا نہیں، حضرت علی کے ساتھ ہمارے روابط رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ کس کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں اور کون کر رہے ہیں، یہ دونوں چیزوں کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جب بڑھتا گیا تو انہوں نے اپنی علیحدہ ایک ٹیم بنا لی، اور اس ٹیم کے بنانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بطور خاص وہاں پر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ گفتگو کریں، ڈائلاگ یا بات چیت، اور بات چیت کرنے کے بعد ان میں سے ایک اچھا خاصا طبقہ وہ سمجھ گیا کہ ہمیں ٹھوکر لگی ہے۔ اگر آدمی کوئی غلطی کرے اور اس کو ریئلائز کرے، محسوس کرے، تب بھی یہ بہتر علامت ہے، لیکن اگر آدمی غلطی کر کر اس پر اصرار کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سرکشی اور ضد بازی آ گئی، اور اس طرح کی سرکشی اور ضد بازی انسان کو کسی ایکسٹریم نتیجے کی طرف لے جا سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو رد عمل ہوتا ہے، رد عمل میں کوئی حدود و قیود نہیں ہوتے، پھر رد عمل کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بات چیت گفتگو کے بعد کچھ لوگ ان کی طرف آ گئے انہیں چھوڑ کر، اور پھر کچھ لوگوں نے اسی پر ضد کی، تو گویا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نصیحت، ان کا مفاہمتی انداز انہیں پسند نہیں آیا۔ اور کون عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہما؟ کوئی مسجد کے چھوٹے مولوی یا امام نہیں ہیں، ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ تأویل الکتاب، کہ اللہ ان کو دین کی، قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں
جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے آنے کی بالکل فری اجازت ہو، اس لیے کہ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا رشتہ تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچازاد تھے، اور دوسری طرف ام المؤمنین کہ وہ ام المؤمنین ان کی خالہ لگتی تھی، تو خالہ کا جو رشتہ ہے وہ ماں کے جیسا ہے۔ اس اعتبار سے چاہے وہ ام المؤمنین کے حوالے سے جائیں یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یہ ڈبل ان کے لیے اجازت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جائیں۔ اور خاص بعض نمازوں کا انہوں نے جو تذکرہ کیا، حالانکہ یہ وہ نمازیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں خصوصی طور پر قیام اللیل خاص انداز سے آپ فرمایا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل جن بہت کم صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی، ان میں ایک تو امہات المومنین ہیں خود، کیونکہ وہ گھر کے اندر کا حال بیان کر رہی ہیں، یا حضرت عبداللہ ابن عباس اور اس طرح کے کچھ صحابہ ہیں جو کچھ انہوں نے دیکھا اپنے تجربات کی روشنی میں بعد میں آ کر انہوں نے اس کو ذکر کیا۔ تو یہ ایسے صحابی ہیں، لیکن خوارج نے ان کی ایک ٹیم، ایک گروہ ان کی بات کو قبول کرتے ہوئے وہ آگے، اور دوسرا گروہ اپنی ضد بازی کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی گفتگو کا فائدہ نہ اٹھا سکا اور انہوں نے انکار کیا۔ اب آپ اندازہ کریں، مخالفت حضرت علی سے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے اس وقت سینکڑوں صحابہ کرام زندہ تھے، تو حضرت علی کی مخالفت کا مطلب سینکڑوں صحابہ کرام کی مخالفت، اور افہام و تفہیم کی ساری کوششیں، اور وہ بھی صحابی جلیل کے ذریعے سے، اس کے باوجود انکار کر دینا، یہ کیا بتا رہا ہے؟ کیا علم کی کمی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس میں؟ یا فہم دین کی کمی تھی حضرت علی میں؟ پھر کیوں وہ انکار کی؟ کیونکہ آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں کوئی عالم نہیں ہے، حیدرآباد میں کوئی عالم نہیں ہے۔ تو حیدرآباد تو اس اعتبار سے ایک چھوٹا شہر ہے، اگرچہ کہ حیدرآباد کی اپنی ایک تاریخ اور ثقافت ہے، جو میں عام طور پہ بتاتا ہوں کہ لوگ عموماً حیدرآباد کے کھانوں کا تذکرہ کرتے ہیں، میں یہاں کے علم اور علمی شخصیات کا زیادہ ذکر کرتا ہوں کہ حیدرآباد میں علم کی روشنی اور چراغ اس وقت جلایا گیا جب بہت کم جگہوں پر یہ روشنی جلتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں آنے کے بعد لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا۔ میں کہیں مثال دے رہا تھا روضۃ الحدیث علاقے کی، تو اس جگہ کے رہنے والوں نے کہا ہمیں بھی نہیں معلوم کہ روضۃ الحدیث کا مطلب کیا تھا، تو اب آپ کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ لائبریری وہیں پر ہے، وہ ساری چیزیں وہیں پر ہیں، جس کی شہرت اور علمی مقام کو دیکھ کر سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کر کے لوگ آ رہے ہیں، اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ روضۃ الحدیث بھی کوئی چیز ہے۔ نام بھی ذرا غور کر لیں آپ، روضۃ الحدیث کس نے رکھا ہوگا یہ نام، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا رہا ہوگا، اور اس میں کون سی کتابیں اس نے جمع کی کہ اس کی شہرت دیکھ کر مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر خاص طور پر تشریف لائے تھے۔ تو یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ حیدرآباد میں جو علمی کام ہوا، لیکن یہاں جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حیدرآباد میں کوئی عالم نہیں ہے، تو پھر کیا کوئی تعجب یا اچنبے کی بات ہو سکتی ہے؟ اگر صحابہ کے درمیان یہ گفتگو ہو سکتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم، عبادت اور ان کے تقوی پر شک کا اظہار کیا جا سکتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی گفتگو ان کو قائل نہ کر سکی، تو ایسے اگر کچھ لوگ حیدرآباد یا کسی جگہ یہ کہیں کہ یہاں کوئی علمی آدمی نہیں ہے، یا جس کو ہم عالم کہیں وہ نہیں ہے، تو اس میں آپ کو قطعاً دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں عہد صحابہ میں بھی ہو چکی ہیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت دل کو لگنے والی بات کہی، یہود و نصارہ کے مقابلے میں فتنہ خوارج زیادہ شدید ہے، کیونکہ ان کا براہ راست ٹارگٹ مسلمان ہیں، ان کی ساری کوششیں مسلمانوں کو ڈیمیج کرنے، ان کو نیچے دکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اگرچہ کہ ان کے کچھ محاسن ہیں، جیسے میں نے کہا
کہ ان کی عبادت ایسی کہ صحابہ کی عبادت اس کے آگے پھیکی لگے. تلاوت کا انداز کچھ اس طرح کہ بڑے بڑے صحابہ ان کی تلاوت ان کے سامنے کمزور دکھائی دینے لگے. مگر ان کا ٹارگٹ، ان کا ہدف خود مسلمان، خود صحابہ کرام، اور اس کے بعد جو نقصان اٹھانا پڑا صحابہ کو، اور خاص طور پر عہد عثمانی اور اس کے بعد کے جو ادوار ہیں اس کی تاریخ آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. کیا یہ فتنہ ختم ہو گیا؟ کسی نہ کسی اعتبار سے یہ جاری ہے. رنگ بدل گیا، نام بدل گیا، لیبل بدل گیا، مگر فکر باقی ہے. اور اس فکر کے ذریعے سے اگر یہ کہا جائے کہ حیدرآباد، تو میں نے ایک شہر کی بات کی، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہندوستان میں کوئی عالم ہے؟ اب آپ سوچ لیجئے اس سوال کے پیچھے جو ذہن کام کر رہا ہے کہ کیا ہندوستان میں کوئی عالم ہے، اب ہے یا نہیں ہے. میں تجرباتی بات کرتا ہوں کیونکہ میں عام طور پہ تھیوری یا نظریے کی بات کو زیادہ پسند نہیں کرتا. تجرباتی بات کیا ہے؟ حیدرآباد میں کوئی عالم ہے یا نہیں ہے؟ حدیث کے اس دور کے بہت بڑے عالم دین علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی حدیث کی تحقیق میں کئی مقامات پر شارح مشکات علامہ عبید الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حال میں انتقال ہوا، بہت پرانی میں مثال نہیں دے رہا ہوں، کئی مرتبہ ان کو کوٹ کرتے ہیں کہ شیخ نے یہ بات اس جگہ پر کہی. اب شیخ البانی جن کی بات کو حجت کے طور پر نوٹ کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی عالم ہے؟ ایک اور میں مثال دیتا ہوں جو پریکٹیکل مثال ہے. ابھی 2 سال پہلے جن کا انتقال ہوا، شیخ الحدیث مولانا ظہیر الدین اثری رحمۃ اللہ علیہ، وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے اپنے حج کے سفر پر، اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ وہ پہنچے تو وہاں ایک عجیب سی بات ہوئی کہ میں بتا رہا ہوں ہندوستان میں کتنے لال و گوہر ہیں اور کتنے موتی ہیں جن کو ہم شاید نہیں پہچانتے، مگر وہ کیا ہیں؟ جب وہ وہاں پر تشریف لے گئے، امام مسجد نبوی ڈاکٹر عبد المحسن قاسم، آپ ٹی وی میں اس میں دیکھتے بھی ہیں تراویح اور خطبہ جمعہ وغیرہ کے موقعوں پر، اور وہ دروس وغیرہ جو مسجد نبوی میں ہوتے ہیں اس کے براہ راست وہ نگران بھی ہیں. تو انہیں جب اطلاع ملی حدیث کا بہت بڑا عالم دین یہاں آیا ہے، وہ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے خود، اور جب وہاں پہنچے تو شیخ صاحب، ظاہر ہے جو آدمی ہندوستان سے جائے اس کی رہائش اور اس کی ہوٹل اسی حساب سے عام طور پر ہوتی ہے، وہ ایک عام سی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. امام مسجد نبوی نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس ہوٹل میں ٹھہریں. وہاں سے لے کر وہ وہاں کی جو بہت ہی مہنگی ہوٹل ہے 5 اسٹار، وہاں پر انہوں نے بک کروایا. شیخ صاحب ان کی ساری زندگی جو جانتے ہیں وہ بہت سیدھی سادی زندگی تھی، تو ان کو جب اس ہوٹل میں ٹھہرا کیا گیا تو جو کمرہ ان کے لیے رکھا گیا تھا وہ بہت ہی لگژری سوٹ تھا جو بہت مہنگا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب امام صاحب خود تشریف لائے تو شیخ صاحب نے کہا کہ مجھے یہ کمرہ نہیں چاہیے. وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ ہوٹل میں 5 اسٹار ہوٹل کا جو سب سے مہنگا سوٹ ہے وہ آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے، تو کیا ہم اس کے علاوہ کوئی اور جگہ آپ کے لیے انتظام کر دیں؟ تو شیخ نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے ایک سیدھا سادہ اور عام کمرہ آپ دے دیں، یہ مجھے نہیں چاہیے. آپ اس کے بجائے اور اس سے اونچا دیکھنا چاہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سب سے جو عام سا کمرہ ہے وہ میرے لیے کافی ہے. تو شیخ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے استاذ یہ اپنی بات پر اصرار کرتے رہے کہ نہیں، میری ہمت نہیں پڑتی اس کمرے میں رہنے کی. خیر اس کے بعد ایک عام سا کمرہ اسی ہوٹل کے اندر اتنا شیخ امام صاحب نے منوا لیا، رہیں آپ اسی ہوٹل میں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اس ہوٹل میں نسبتاً جو عام کمرہ ہے اس میں آپ کو منتقل کروا دیتے ہیں. خیر اس کے بعد کیا ہوا؟ امام مسجد نبوی وہ جب تک شیخ ظہیر الدین رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تھے باقاعدہ صحیح مسلم ان سے درس سبخن پڑھتے رہے. آ کر
اور اس دوران ایک اور بات ہوئی. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہندوستان میں کون ہیں، اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں ہندوستان کے علماء، اہل علم اور ان کی جو خدمات ہیں ان کا ذکر کروں. یہاں پر بڑے بڑے لال و گوہر موجود ہیں، پہچانیے ان کو. تو شیخ عبد المحسن قاسم ان دنوں میں سعودی عرب کے بادشاہ کی طرف سے ایک اجلاس منعقد ہو رہا تھا، اور اس کی میزبانی سعودی بادشاہ فرما روا خود کر رہے تھے، اور اس میں مختلف جو اہل علم ہیں، ذمہ داران، ان کو مدعو کیا گیا. تو شیخ عبد المحسن قاسم نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں حدیث کا بادشاہ آیا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر میں کسی اور بادشاہ کی دعوت پر اس وقت نہیں جا سکتا. نہیں گئے وہ. اور شیخ ظہیر الدین صاحب کی یہ بات تھی کہ پوری پڑھیں گے تو میں آپ کو اجازت دوں گا. اور امام مسجد نبوی نے پوری پڑھی ان سے صحیح مسلم مدینہ منورہ میں، اور ان کے ساتھ باقاعدہ لوگ آتے رہے. آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی عالم ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں کوئی عالم ہے کہ نہیں ہے. اور ایسے ہی آپ ذرا نظر ڈالیں صحیح جامع الترمذی، اس کی جو تشریح کی گئی تحفۃ الاحوذی عربی زبان میں، آپ عرب دنیا میں جا کر علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ویسے ہی عام آدمی کی طرح لے کر دیکھیں آپ. وہ ان کو امام مبارک پوری کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہ کر جنہوں نے حدیث کی اتنی عالی شان خدمت کی، اور اس وقت جب وہ یہ کام کر رہے تھے، بہت تعجب کی بات ہوگی بعض لوگوں کے لیے، ہمارے اسلاف نے کن حالات میں دین کا کام کیا اور شمع کیسے روشن کی. جب وہ یہ کام کر رہے تھے تو شاید ان کے گھر میں یہ عام سی لائٹ بتی بھی نہیں تھی، وہ چراغ جلایا کرتے تھے، اور چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر انہوں نے یہ کام کیا جسے پڑھنے والے آج سمجھتے ہیں کہ امام ہیں، اور ہندوستان میں اتنا علم ہے حدیث کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں عالم ہے. اور پھر اس کے بعد یہی جو شیوخ الحدیث ہیں جنہوں نے اپنی ساری عمریں اس میں گزار دیں، وہ ایک طالب علم کو 8 سال پڑھائیں، 9 سال پڑھائیں، 10 سال پڑھائیں، اور اس کے بعد وہ اور علم کی مدارج طے کرتا ہوا اعلیٰ ترین سند حاصل کر لے. اور جو یہ ذمہ دار ترین علماء ہیں وہ اس کو شہادت دے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ عالم دین ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ عالم دین نہیں ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ شیخ التفسیر، شیخ الجامعہ، شیخ الحدیث جھوٹے ثابت ہوئے، جو علمی شہادہ لکھ کر اپنی دستخط سے اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، یہ گواہی دیتے ہوئے کہ یہ عالم دین ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی ہندوستان میں کہتا ہوں کہ حیدرآباد میں 1-2 نہیں، الحمدللہ دسیوں علماء موجود ہیں، دسیوں علماء موجود ہیں. ایسے بھی علماء ہیں اسی شہر کے اندر جنہوں نے تقویٰ اور پرہیزگاری کی کچھ ایسی درخشاں مثالیں قائم کی کہ وہ جب دنیا سے گئے تو ان کے جیب میں شاید 100 روپے بھی نہیں تھے، مگر قوم و ملت کے لیے کئی منزلہ عمارتیں چھوڑ کر گئے. اپنے لیے انہوں نے نہیں کیا، اور آج بھی وہ عمارتیں موجود ہیں. یہ غائب درجے کا تقویٰ تھا ان علماء ربانی کے اندر جنہوں نے اپنی محنت سے یہ کام کیا، مگر اپنے لیے انہوں نے کوئی چیز بنانے کی کوشش نہیں کی، ملت کے لیے بنا کر گئے وہ، اور ملت کے لیے چھوڑ کر گئے. اگر ہم پیٹ بھر کھانا کھا کر ایسے علماء بعض جو ایک مجلس میں کہہ رہے تھے کہ کبھی اگر اتفاق سے 2 چائے پینا پڑ جائے تو مجھے سوچنا پڑتا ہے، یعنی کبھی اضافی کوئی ضرورت ہو دوسری چائے پینے کے لیے مجھے سوچنا پڑتا ہے. اور ان کی جو خدمات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک میں سعودیہ کے پروفیسر اور ایک بہت بڑے عالم، ان کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ فتنے کس طرح سے بپا ہیں.
وہ بھی ذرا سن لیں کہ یہ بات ایک سعودی ذمہ دار کی ہے، پروفیسر کی، بہت مشہور عالم دین. وہ اسی طرح تلاش کرتے ہوئے حدیث پڑھنے کے لیے گئے ایک جگہ پر، اور وہاں جس شخصیت سے ان کو حدیث پڑھنی تھی وہ پہنچ گئے وہاں پر، اور کہا کہ میں سعودی عرب سے آیا ہوا ہوں آپ کی شہرت سن کر، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو اجازہ ہے وہ مجھے دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ پڑھو گے تو میں دوں گا. تو وہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. تو انہوں نے اپنا ایک عجیب سا واقعہ بتایا اس دوران جو ان کے ساتھ پیش آیا. وہ یہ تھا کہ وہ مالی طور پر کچھ ایسے کمزور تھے، علم کی شہرت سن کر سعودی عرب سے آدمی آ رہا ہے، اور وہ بھی خود پروفیسر ہے، نامی گرامی عالم ہے، اور وہ آ رہا ہے، اور وہ اتنے غریب سمجھ لیجئے، کمزور ان کی مالی حالت کہ بڑی مشکل کے ساتھ ان کا گزارا ہو رہا تھا. اور جب وہ پڑھانے کے لیے بیٹھے تو جہاں تک ان کی ہمت جواب دے رہی تھی اتنے گھنٹے وہ بیٹھتے رہے، اور اس کے بعد کچھ طبیعت ان کی خراب ہوئی. انہوں نے اس کو سمجھا کہ شیخ کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے لیے ڈاکٹر کا انتظام کر دیتے ہیں، تشخیص کروا لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اتنی دور کا سفر کر کے حدیث پڑھنے اور سیکھنے کے لیے یہاں آئے اور میں اپنا وقت ڈاکٹر کے پاس صرف کروں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں شیخ کو بہت رحم آ گیا. اپنے ساتھ اور بھی جو لوگ پڑھ رہے تھے ان سے انہوں نے ایک سمجھیے کہ پلان کیا، ہیلا کیا کہ شیخ کو آرام دینا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ مجھے کسی جگہ جانا ہے تو آج میں نہیں آ سکتا کلاس میں. سب طلباء کی طرف سے اس طرح کا عذر پیش کیا گیا. مقصد یہ تھا کہ شیخ کو ایک دن آرام کا موقع مل سکے کہ میں نہیں آ سکتا. اس طرح وہ غائب ہو گئے، اور شیخ صاحب گئے ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس. جو ان کی بیماری تشخیص کی گئی وہ کچھ سیریس قسم کی تھی. اس نے جو دوا لکھی تو شیخ جب وہ دوا کے لیے گئے تو پیسے ان کے پاس اتنے تھے کہ اس کی مشکل سے آدھی ہی دوا وہ لے سکتے تھے. تو انہوں نے اس سے کہا کہ اس میں جو ضروری ہے وہ دے دیجئے. اس نے کہا سبھی ضروری ہے کیونکہ آپ کی بیماری بہت سیریس ہے، ورنہ یہ بات سخت ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آدھی دے دیجئے. تو ان کے اصرار پر وہ آدھی دوا ان کو دے دیا، اور شیخ وہ جو ٹیبلٹ جو بھی ہے وہ ایک آدھ دن استعمال کیے، اور اس کے بعد دوسرے دن پھر اپنی کلاس میں آ گئے. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ابھی ٹھیک ہوں تو اس لیے دوا کی مجھے اتنی شاید ضرورت نہیں. اصل میں ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب تک چل جاؤں گا. تو شیخ نے خود وہ اپنی تقریر میں بتا رہے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ کم سے کم مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں آپ کے لیے دوا اور ڈاکٹر کا انتظام کرتا ہوں. شیخ نے کہا کہ نہیں، علم حدیث کو میں ان چیزوں کے لیے بیچنا نہیں چاہتا. نہیں لی. اور یہ اصرار کرتے رہے کہ کسی طرح ان کی کوئی چیز قبول کر لیں، لیکن وہ انکار کرتے رہے کہ نہیں، آپ حدیث سیکھنے کے لیے آئے ہیں، حدیث سے محبت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنی ذاتی ضرورت کے لیے آپ کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. یہ میں نہیں کر سکتا، نہیں لیے. اور یہ میں مثال دے رہا ہوں ان نوجوانوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہاں پر کوئی عالم ہے، اور یہ آنے والے کوئی عام آدمی نہیں، پروفیسر اور کئی کتابوں کے خود مصنف ہیں. اور وہ جلسہ عام میں اپنا جو چشمدید واقعہ ہے، اپنے ساتھ جو کچھ بیتا کہ یہاں ایسے علماء ہیں جو علم کا خزانہ اپنے اندر رکھتے ہیں، مگر اس سے دنیا داری یا دنیا طلب کرنا یہ چیز ان کے پاس اس طرح کی نہیں ہے. تو اب اگر کوئی کم سے کم میرے سامنے یہ کہے کہ کیا ہندوستان میں کوئی عالم ہے، میں کہتا ہوں حیدرآباد میں بھی بہت سے علماء ہیں. ہندوستان تو بہت وسیع و عریض ہے،
اور ہندوستان میں علم ریسرچ کا جو کچھ کام ہوا اور ہو رہا ہے وہ بہت ہی گراں قدر ہے، مگر صرف میں کہتا ہوں کہ حیدرآباد میں بھی الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے اس سلسلے میں جو کچھ کام ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ اس طرح کا جو فتنہ ہے کہ بعض لوگ عموماً جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہندوستان میں علماء ہیں، جی ہاں بہت علماء ہیں، پہلے بھی تھے۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ وہ اکیلے ایک طرف رکھ دیے جائیں اور ان کے مقابلے میں دسیوں علماء کو دوسری طرف کھڑا کر دیا جائے تو کئی اعتبار سے ان کا علم، ان کی ریسرچ اور ان کی خدمات وہ بھاری پڑ جائیں گی، اور ان کی اہلیہ محترمہ نے جو کام کیا وہ اپنی جگہ بہت درخشاں مثال ہے۔ برطانیہ میں بننے والی پہلی مسجد یہاں کی خاتون کے ذریعے سے بنائی گئی، یہی شاہ جہاں ماسک جس کو آثار قدیمہ میں انگلینڈ میں شمار کیا جاتا ہے، وہ یہیں سے بنائی گئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے گراں قدر عطیہ دیا تھا، اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اس میں جو اس طرح کے فتنے چاہے وہ کسی بھی انداز کے ہوں، اس میں چند باتیں میری گزارشات کے طور پر آپ لوگ سن لیجئے۔ ایک چیز تو یہ ہے ہر دور میں فتنے رہے، مگر اس کو ٹیکل کیسے کیا جائے، اس کو حل کیسے کیا جائے، یہ ہمارے نزدیک بہت بڑا اور اہم پیغام ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دیکھیے سورہ انفال میں جو بات کہی گئی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی تم اطاعت کرو، اور اس کے بعد ایک خاص لفظ جو استعمال ہوا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، نظامت پیدا کرو۔ اختلاف رائے اور نظام میں فرق ہے۔ اختلاف رائے، ڈفرینسز آف اوپینین، یہ پسندیدہ چیز ہے کہ آزادی ہے، آپ غور کر کے ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، شاید میں اس نتیجے پر نہ پہنچ سکوں، یا میری رائے آپ کی رائے سے تھوڑا سا ٹکرانے والی ہو، تو یہ بجائے خود مذموم نہیں ہے، مگر مذموم کب ہوتی ہے؟ جب میں اپنی رائے کو حرف آخر سمجھ کر آپ کی رائے کو کنڈم کرنے لگ جاؤں، اور یہ سمجھوں کہ آپ باطل ہیں، آپ غلط ہیں، آپ جاہل ہیں، اس طرح کے الفاظ اگر میں استعمال کروں تو یہ نزاع کی شکل اختیار کر جائے گی۔ یہاں جو نزاع کی شکل بنتی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ رائے دوں، مگر دوسروں کو یہ حق دینے تیار نہیں ہوں کہ وہ بھی رائے دیں یا وہ بھی اپنا اظہار خیال کریں، یہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہیں سے فساد بپا ہوتا ہے، یہیں سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز سورہ طٰہٰ کے بیک گراؤنڈ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو پیچھے جو لوگ تھے ان میں ایک سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، صرف میں اشارے کیونکہ یہاں سب ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جب واپس تشریف لائے حضرت ہارون سے انہوں نے جب سوال کیا کہ میرے بعد میرے پیچھے آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کی، یہ ان کا اعتراض تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، غیظ و غضب کا اظہار انہوں نے کیا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انی خشیت علی نفسی ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ میں اس بات سے ڈرا ہوا تھا کہ کہیں آپ آنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ تمہاری وجہ سے مسلمانوں میں دو گروپ پیدا ہو گئے، تم نے دراڑیں ڈال دیں، اور میرے آنے کا انتظار تم نے کیوں نہیں کیا۔ گویا حضرت ہارون اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سستی نہیں کی، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ عقیدے کی بگاڑ میں چلے گئے، لیکن انتظار صرف اس لیے کیا کہ آپس میں تفرقہ نہ پیدا ہو جائے، اور آپ یہ نہ کہیں کہ میری وجہ سے یہ گروپ بازی ہو گئی ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو کہاں تک یہ بات جاتی ہے؟ ایک نبی کا اسوہ اور نبی سے بڑھ کر حکمت اور بصیرت کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی۔ ایک نبی فرقہ واریت سے، لوگوں کو ڈیوائڈ کرنے سے، تقسیم کرنے سے کس حد تک بچ رہا ہے اور کس حد تک وہ معذرت پیش کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں واقعی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بھی ہوا وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے، جو ہم صحابہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، تجرباتی زندگی کو دیکھتے ہیں،
اور اس کے بعد ائمہ اور فقہا کو دیکھتے ہیں تو وہاں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اجتہادی مسائل مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو نص قطعی کے ساتھ ثابت ہو، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کے اندر کسی کو رائے دینے کا حق ہے، کیونکہ نص قطعی کے ذریعے سے ایک بات اگر کنفرم ہو گئی تو وہ ثابت ہے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کر آپ اپنا مفہوم اس سے نکال رہے ہیں تو پھر یہ کہنا شروع کیجئے کہ یہ میرا مفہوم ہے، کیونکہ قرآن برحق ہے، مگر اس سے جو مفہوم کشید کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ اپنے مفہوم کو ایسے پیش نہ کریں جیسے کہ قرآن کریم ہے. یہ بعض خطیب حضرات کی یہ غلطی ہوتی ہے، جب عام طور پہ جمعہ کے خطبے یا دوسرے موقعوں پر وہ کوئی آیت کوٹ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے کا تو آپ کو حق حاصل ہے، مگر اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے آپ کو ذرا احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ضروری نہیں کہ آپ جو اس سے مفہوم سمجھ رہے ہیں میں بھی اس سے وہی مفہوم سمجھوں. تو یہاں پر قرآن مجید کی آیت سے اختلاف نہیں ہو رہا ہے، اس کے مفہوم کو متعین کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے. اسی لیے بہت ساری جگہوں پر تفسیروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بڑے بڑے علماء یا حتیٰ کہ تابعین اور صحابہ کے تک نام ہوتے ہیں کہ اس آیت کا انہوں نے یہ مفہوم لیا، اس آیت کا انہوں نے دوسرا مفہوم لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے. اس کو نص نہیں کہتے. نص کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز جو بالکل ثابت شدہ حالت میں واضح ہو. اور دوسرا حدیث کے ذریعے سے، اگر حدیث آپ کے سامنے ہو تو چاہے قرآنی آیت ہو یا حدیث ہو، اس کو سمجھنے میں یہاں ایک اور غلطی خاص طور پر نوجوان علماء سے یہ ہوتی ہے معذرت کے ساتھ. اور وہ غلطی کیا ہے کہ بعض اوقات اگر آپ ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی متاع کل ہے تو یہاں سے ایک دوسری غلطی ہوتی ہے. آپ کو چاہیے کہ اس مفہوم کی اور بھی کچھ احادیث ہیں، ان کو ایک جگہ رکھ لیجئے سامنے، تاکہ مفہوم متعین کرنے میں کوئی آپ غلطی نہ کر بیٹھیں، کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے. ورنہ ہوتا یہ ہے، نوجوانوں میں عموماً دیکھا گیا کہ علم کی کمی کی وجہ سے یا کم پختگی کی وجہ سے وہ ایک حدیث پڑھ کر یا اس کے آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ اس کو لے کر، یعنی پس منظر کے بغیر اس کو ایسی جگہ فٹ کرتے ہیں جہاں وہ فٹ کرنا مناسب نہیں ہوتا، اور اس سے پھر غلطیاں ہوتی ہیں. اور وہ آپ پیش کر رہے ہیں یہ تو حدیث ہے، بلا شک و شبہ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، مگر صحیح بخاری میں بعض احادیث 7 بار دہرائی گئی ہیں. کیا امام بخاری ویسے ہی دہرا رہے ہیں 7 بار، یا کوئی اس کا معنی اور مفہوم ہے؟ اگر کوئی معنی اور مفہوم ہے تو پھر آپ اس کو متعین کیجئے پہلے کہ وہ 7 بار کون سا مسئلہ نکال رہے ہیں، کیوں وہ مختلف اوقات میں مختلف ابواب کے تحت اس کو ذکر کر رہے ہیں. اگر یہ چیز سامنے نہ ہو تو اس سے بڑی غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. تو بہرحال جیسے القرآن یفسر بعضہ بعضا ایک اصول ہے کہ اس کی جو آیات ہیں ان کو ذرا سامنے رکھ لیجئے، اسی مفہوم کی مختلف آیات، تاکہ اس کا مفہوم متعین کرنے میں کوئی ٹھوکر نہ لگے. ایسے ہی احادیث کا مسئلہ بھی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل الاعمال، اس کا جواب آپ دیکھیے مختلف قسم کا ہے. افضل الاعمال آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، افضل الاعمال بر الوالدین، افضل الاعمال، اس طرح کئی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو یہ جواب الگ الگ کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں جواب حالات کے پیش نظر الگ الگ ہو رہا ہے کہ جہاں جس چیز کی جیسے ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں اس شخص سے معین کے لیے فرمائی ہیں اور کچھ باتیں تمام کے لیے فرمائی ہیں. تو اس میں یہ سامنے رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور عام طور پر چوٹ جو کھاتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسٹر گوگل سے فتویٰ مت لیجئے، وہ مفتی نہیں ہے. آپ کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں، معتبر عالم دین سے اس کو ریکنفرم کر لیجئے کہ جو فہم آپ کی ہے، جو مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں وہ درست ہے.
اسی لیے استاذ کی ضرورت پیش آتی ہے. وہ بتائے گا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو 7 مرتبہ دہرایا ہے اور 7 مرتبہ اس کا مفہوم مختلف، اس سے نکات پیدا ہو رہے ہیں، مختلف چیزیں اس سے مسائل مستنبط ہو رہے ہیں. ان چیزوں کو سامنے رکھیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب مختلف انداز کے دیے، اس کے اندر بہت حکمت اور بصیرت، کہ آپ کا جواب دین کو تبدیل کرنے والا نہ ہو، مگر حالات، وسائل، مسائل اور سرکمسٹانسز کو دیکھ کر آپ جواب دیں گے تو یہ بصیرت ہوگی. اس کو حکمت کہتے ہیں کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے سامنے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، اور ایشو کیا ہے، اور اس ایشو کا جواب کیا اور کیا ہونا چاہیے. پھر دوسری ایک اور جو غلطی عام طور پر ہو رہی ہے یہاں پر، وہ یہ کہ ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ فتویٰ دینے کی مجھے لازماً ضرورت ہے. آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ آپ کے فتویٰ دیے بغیر دنیا رک جائے گی؟ اور بعض ایسے مسائل میں جس میں کبار علماء، بڑے بڑے مفتی پریشان ہیں اور آپ فتویٰ دے رہے ہیں یہاں ٹھہر کر، جبکہ آپ کی معلومات بہت ناقص اور کمزور معلومات ہیں. اور اس کا مشاہدہ کرونا وائرس کے دوران آپ نے کیا ہوگا. بہت سارے لوگ سمجھ بیٹھے کہ فتویٰ مجھے بھی دینا چاہیے. فتویٰ دینے کا موقع محل ہوتا ہے، فتویٰ دینے کے اپنے آداب ہیں، فتویٰ دینے کا اپنا طور طریقہ ہے. تو وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھے بغیر اگر آپ فتویٰ دے رہے ہیں، حکومت پریشان ہے کرونا وائرس کے سلسلے میں، اور بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر پریشان ہیں کہ یہ ہے کیا، اس کا علاج کیا ہے، اور آپ فتویٰ دے رہے ہیں اس کے جائز یا ناجائز ہونے پر. پہلی بات تو آپ نے یہ کیوں سمجھا کہ مجھے فتویٰ دینے کی ضرورت ہے؟ یہ پہلی غلطی ہوئی. جب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے پوری دنیا لپیٹ میں آئی ہوئی ہے اور بڑے بڑے علماء سر دھن کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا حل تلاش کرنے کے لیے، اور ان کے پاس وسائل اور اسباب بھی ہیں کہ وہ مختلف ڈاکٹروں سے رابطے میں ہیں، مختلف سائنٹسٹ سے رابطے میں ہیں، حکومت ان کا تعاون کر رہی ہے تاکہ صحیح نتیجے پر ہم پہنچ سکیں اور اسلامی آداب بتا سکیں. کیا آپ کے پاس بھی اتنے وسائل ہیں؟ کیا آپ کسی بڑے سائنٹسٹ کو بلا کر اس سے بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹ کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ایسے مسئلے میں فتویٰ دینا یہ غیر دانش مندی ہوگی، اور ایسا فتویٰ پھر جگ ہسائی کا سبب بن جائے گا. ایک ڈاکٹر آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، ایک سائنٹسٹ آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، جو لوگ اس میں آپ سے زیادہ جاننے والے ہیں وہ آپ کا جوک اڑا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلا قدم غلط اٹھایا. تو یہاں کیا ہے، علماء کو یہ کہنا چاہیے لا ادری، لا اعلم. یہ کہنا سیکھیے کہ مجھے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو. یہ کہنا عیب نہیں، علم ہے. یہ کہنا بڑائی ہے، کمی نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہو یا اس کے بارے میں آپ صحیح درست رائے نہیں دے سکتے تو آپ کہنا سیکھیے کہ مجھے نہیں معلوم، میں تحقیق کر کے بتاؤں گا، پوچھ کر بتاؤں گا، یا پھر آپ بڑے جو علماء ہیں ان سے آپ جا کر دریافت کیجئے. یہ ہمیں کہنا سیکھنا چاہیے. لیکن دیکھا گیا کہ بعض ایسے مسائل جس میں ہم اس کے پس منظر کو اچھی طرح سے نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود ہم سوال ختم ہونے سے پہلے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ یہی جگ ہسائی کا ہو رہا ہے. اور ایسے ہی اجتہادی جو مسائل ہیں اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے، اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو تو علمی دائرے کے اندر ہونا چاہیے. علمی دائرے کے اندر شخصیت اور اس کی جو اخلاق، کردار وغیرہ کو ڈیمیج مت کیجیے. یہ بہت بری بات، اور یہ سطحی لوگوں کا یہ کام ہے کہ آپ کسی عالم کا، خطیب کا، مقرر کا اس طرح سے مذاق اڑانا شروع کر دیں. وہ کیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں. اس طرح کے جملے مناسب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ ایک غلط کام کر رہا ہے یا غلط فتویٰ اس نے دے دیا ہے تو آپ مناسب انداز سے بھی اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ بہتر انداز سے اس سے گفتگو کر سکتے ہیں. اگر علمی اختلاف ہو، علمی دائرے میں رہتے ہوئے، آپ دیکھیے کہ کیا صحابہ میں کرام میں کوئی اختلاف نہیں تھا؟ بعض ایسے اجتہادی مسائل ہیں ایک سے زیادہ رائے صحابہ کی موجود تھی، اور اجتہاد بعض اوقات حالات کے بدلتے بدلتے بھی بدلا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مختلف مسائل میں ایک سے زیادہ رائے تھی. ان سے جب پوچھا گیا آپ نے اس مسئلے میں یہ رائے دی تھی تو کیا کہا انہوں نے؟
ہم نے اس وقت جو مناسب سمجھا، حالات کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق رائے دی تھی، اب حالات کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق ہم رائے دے رہے ہیں۔ اجتہادی مسائل میں رائے مختلف ہو سکتی ہے حالات کے بدلتے بدلتے۔ اسی کو آپ دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کے آپ فتاویٰ یا فقہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہذا مذہب قدیم و ہذا مذہب جدید ایک اصطلاح ہے۔ یہ پہلی رائے تھی اور یہ بعد میں ان کی یہ رائے بنی۔ اور ہذا رأی قدیم و ہذا رأی جدید، کہ یہ ہماری رائے تھی پرانی اپنے علم کی بنیاد پر، لیکن اب ہمارے پاس جو دلائل ہیں اس کی روشنی میں ہم اپنی رائے کو بدل لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو سے لے کر مسح کے کتنے مسائل ہیں جس میں اپنی رائے بدل لی، اور اس کے بعد میں کہا کہ یہ ہماری پہلے رائے تھی مگر اب یہ رائے ہے ہماری۔ اور یہ امانت میں خیانت ہوگی کہ کوئی امام ابو حنیفہ کی کوئی بات نقل کرے سابقہ جس سے انہوں نے رجوع کیا، اور یہ بتائے بغیر کہ امام صاحب کی یہ قدیم رائے تھی، بعد میں انہوں نے یہ رائے تبدیل کی، جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ یہ علمی طور پر امانت داری نہیں ہے۔ تو یہ جو ائمہ اور فقہا کی میں مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے ایک مسئلے میں ایک سے زیادہ رائے دی، مگر علمی اختلاف کو انہوں نے احترام اور آداب کے ساتھ پیش کیا۔ یہ نہیں ہوا کہ ان کے بارے میں انہوں نے کوئی نازیبہ کلمات، ناشائستہ کلمات کہے ہوں، بلکہ وہ جانتے تھے میں جتنا مخلص ہوں وہ بھی اتنے ہی مخلص ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ صحیح نتیجے پر پہنچوں اپنے علم کی بنیاد پر، وہ بھی چاہتا ہے کہ صحیح نتیجے پر پہنچے، لیکن علم اور فہم میں فرق ہوتا ہے تو نتیجہ الگ الگ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کہ شائستگی کے ساتھ علمی اختلاف، حدود میں رہتے ہوئے اختلاف، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی ناراضگی ہو اور اس کو ہیرو سے زیرو بنا دیں اور پھر گالی گلوچ تک آئیں۔ یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو عالم کے پیچھے، جس عالم کی آپ عزت کرتے رہے کل تک، کسی ایک رائے میں، ایک فتوے میں، ایک مسئلے میں مان لیجئے اس نے غلط کیا ہے، تو کیا وہ غلطی ایسی ہے کہ آپ اس کا اس طرح سے ناشائستہ انداز سے نام لیں، اس کا ذکر کریں تو گالی دیں اور اس کی توہین کریں؟ تو معلوم ہے ایک عالم بننے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن آپ ایسے عالم کو گویا کہ کھو دیں گے اور اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو علمی اختلاف کو علمی حدود میں رہنا چاہیے۔ اور دوسری، اجتہادی مسائل کے اندر ایک سے زیادہ آراء ہو سکتی ہیں، اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طرح سے ایک چیز ہے کہ بعض مسائل حکمت اور بصیرت بھی چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں بہت زیادہ تفصیلات جو سوالات کیے گئے شروع میں یا جو نکات پیش کیے گئے اس میں جانے کے بجائے میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ مغرب کی اذان سمجھ لیجئے کہ 6 بجے مغرب کی اذان ہو رہی ہے، آپ کے ارد گرد کچھ اور مساجد ہیں، وہ 6:03 یا 4 منٹ پر اذان دے رہی ہیں، 3 منٹ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ غروب ہوتے ہی حدیث کے مطابق افطار کر لینا چاہیے، بالکل درست، مگر یہ اختلاف اور فتنے کو اوائڈ کرنے کا ایک پریکٹیکل طریقہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی مسجد میں جو لوگ آ چکے ہیں، جو ہی 6 بج جائیں آپ اعلان کر دیں بسم اللہ، افطار کر لیں، اس میں ڈیلے نہیں کریں۔ البتہ اذان دینے میں اگر آپ 3 منٹ ٹھہر جائیں تو 3 منٹ میں یہ لوگ افطار بھی کر لیں گے، اور آپ کی اذان جو ارد گرد کی مسجدوں کی اذان ہوگی ان کی اذان ایک ہی وقت میں ہوگی۔ تو اس طرح سے نہ ان کے لیے لڑائی جھگڑے کا موقع ہوگا، نہ وہ آپ کے خلاف کوئی حملہ کریں گے۔ مگر اگر یہ حکمت آپ اختیار نہ کریں، 3 منٹ پہلے اذان دی، بے شک آپ کی نیت نیک، غروب آفتاب کو دیکھ کر آپ نے اذان دی، مگر گرد و نواح کی جو مساجد ہیں ان کے متعلقین ٹوٹ پڑیں گے آپ پر، اور پھر اس سے ایسا جھگڑا شروع ہوگا جو رمضان کے ساری عبادات کے مزے کو کرکرا کر دے گا۔ یہاں پر ایک مسجد میں ایسے ہی کچھ بات ہوئی، میں نے یہی رائے دی تھی، الحمدللہ اس پر عمل کیا گیا، فتنہ ختم ہو گیا، ورنہ وہ مائک توڑنا چاہتے تھے۔ یعنی آپ نے شریعت میں کوئی کمپرومائز نہیں کی،
مگر شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ لازماً آپ 6 بجے مائک پہ اذان دیں. تو جب آپ کے لیے گنجائش ہے افطار کروا دیں 6 بجتے ہی، اور 3 منٹ بعد یا 4 منٹ بعد آپ سب کے ساتھ اذان دیں، کیونکہ آپ کے لوگ اس کے بعد نماز ادا کریں گے. اور اسی طرح سے قربانی کے مسئلے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر کہ ہمیں سعودیہ کو فالو کرنا چاہیے، چاہے وہ فتویٰ غلط ہو صحیح ہو، ائمہ فقہا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے مفتی نامی گرامی عالم دین، 1 سے زائد مرتبہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے علاقے کی رویت کی طرف دیکھو، ہماری طرف کیوں دیکھتے ہو. لیکن اگر کچھ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کی اپنی رائے ہے، ہم اس سے اختلاف نہیں کرنا چاہتے. مگر کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے دن جب آپ کے پڑوس میں عید نہیں بلکہ وہ لوگ صوم عرفہ منا رہے ہیں تو آپ عید اسی دن کریں اور قربانی کر کے آپ اعلان کر کے اس کو بہادری سمجھ کر گوشت ان کے گھر بھیجیں؟ کیا یہ قربانی ایک ہی دن ہوتی ہے؟ اگر قربانی 3 دن ہو سکتی ہے، آپ عید جس دن چاہے کر لیجئے، مگر قربانی آپ دوسرے دن بھی تو کر سکتے ہیں تاکہ اس ساری امت کے ساتھ مل جائیں، آپ تمام مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں. قربانی بھی آپ کی ہو گئی کیونکہ اس کے لیے گنجائش ہے وقت کی. اور جب اختلاف ہو تو فساد کو روکنے کے لیے یہ عملی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں نماز جہاں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن قربانی وغیرہ آپ ایک دن تھوڑی سی تاخیر کر لیں. جب وہ لوگ بھی قربانی کریں اس وقت آپ قربانی کر رہے ہیں تو پھر یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا آج قربانی کر رہا ہے اور آپ کی بیٹی جو بیاہی گئی دوسرے گھر میں وہ دوسرے دن کر رہی ہے. ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے پریکٹیکل، یہ بیٹی کا استقبال کریں یا بیٹے کا استقبال کریں. یہ کہنے میں جتنا آسان لگتا ہے عملی طور پر یہ بہت دشواری ہوتی ہے اس میں. تو وہ ماں باپ کدھر جائیں، کس کی سائڈ لیں وہ؟ جبکہ تھوڑی سی اگر آپ بصیرت استعمال کریں تو اس کا حل بڑا آسان ہے. ایسے ہی کچھ لوگ مساجد کے کنارے ٹھہر کر رمضان کی مقدس راتوں میں یہ بحث اور گفتگو کرتے ہیں کہ تراویح کیسے پڑھنی چاہیے. بھائی جان، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ کو کوئی ہاتھ باندھ کر تو نہیں لا رہا ہے مسجد میں. آپ جائیے اپنے گھر میں عبادت کیجیے، آپ جیسے عبادت کرنا چاہتے ہیں کیجیے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. لیکن دروازے پر مسجد کے ٹھہر کر اس طرح شور کرنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی نیت میں کوئی فطور ہے. اگر آپ مخلص ہیں تو پھر آپ عشاء کی نماز ہو گئی فرض نماز، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ گھر چلے جائیے. آپ جس طریقے سے چاہتے ہیں قیام اللیل اس طرح سے آپ اہتمام کیجئے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور کوئی لوگ مسجد میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیجئے، بجائے اس کے کہ آپ کبھی امام سے الجھ رہے ہیں، کبھی نمازیوں سے الجھ رہے ہیں، کبھی وہ آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ کبھی اس کو گالی دے رہے ہیں. تو یہ کیا رمضان کا صحیح استعمال ہوگا؟ اور ایسے ہی اور جو مختلف مسائل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی. بھائی دیکھیے، پہلے زمین کے مسائل تو حل کر لیں، پھر آسمان کی طرف دیکھیں گے کہ یہاں پر جو مسائل اور ایشوز ہیں ان کو سمجھیے کہ ہمارے لیے اس کو کہتے ہیں ترجیحات، پرائرٹیز، کہ ہمارے لیے ترجیحات کیا ہیں اس کو متعین کیجیے. بعض لوگوں کا ایک عجیب سا انداز ہے، اختلافی مسئلے کو لا کر زور و شور سے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور جو اتفاقی مسائل ہیں اس پر بحث نہیں کرتے. تو یہ وہی انداز ہے جیسے خوارج کا جو بتایا گیا کہ وہ صحابہ کی غلطیوں کو تلاش کر رہے ہیں. اگر آپ کی غلطیوں کو تلاش کریں تو یہ تو بہت کم بات ہوئی. وہ تو صحابہ کرام کی غلطیوں کو تلاش کیا کرتے تھے کہ ان کی غلطی کیا ہے، غلطی کیا ہے. لیکن کبھی ان سے پوچھیں کچھ خوبی بھی ہے اس امام میں، مسجد کے ذمہ دار یا صدر، اس کے اندر کوئی خوبی بھی پائی جاتی ہے یا صرف آپ کو خرابی لگ رہی ہے؟ منطق کی ایک مثال ہے. آدمی اپنے ذہن اور سائیکالوجی کے مطابق سوچتا ہے. اگر یہ گلاس میرے سامنے رکھی ہوئی ہے آدھی، 2 آدمیوں سے سوال کروں میں تو ایک آدمی اپنے ذہن کے مطابق جواب دیتے ہوئے کہے گا آدھا گلاس خالی ہے، اور دوسرے سے پوچھوں میں تو وہ کہے گا آدھا گلاس پانی ہے. جواب تو دونوں کا صحیح ہے مگر رجحان دونوں کا الگ الگ ہے. ایک مثبت سوچ رہا ہے، ایک منفی سوچ رہا ہے. جو کہہ رہا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے تو اس کا مطلب اس کی کمزوری کی طرف نظر جا رہی ہے، خوبی کی طرف نہیں جا رہی ہے. اور دوسرا جو کہہ رہا ہے کہ آدھا گلاس پانی ہے
پانی تو ہے نا، وہ آدھے گلاس کا اعتراف کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ان مسائل میں الجھ کر کبھی امام سے، کبھی صدر سے، کبھی سیکریٹری سے، کبھی اور ذمہ داروں سے جھگڑ پڑتے ہیں، کبھی آ کر کہے کہ امام صاحب ماشاءاللہ آپ کی تلاوت بہت عمدہ ہے، امام صاحب آج آپ نے خطبہ بہت اچھا دیا، امام صاحب آپ جب تلاوت کر رہے تھے تو مجھ پر رقت طاری ہو گئی، یا صدر صاحب آپ کی بڑی قربانی ہے کہ آپ اپنے گھر سے اتنی دور سے چل کر مسجد آ رہے ہیں اور بر وقت مسجد کا دروازہ کھول رہے ہیں، کوئی آپ کو تنخواہ نہیں دے رہا ہے، لیکن آپ ایک شوق، ایک جذبے کے ساتھ آ کر مسجد کی یہ خدمت کر رہے ہیں۔ محترم سیکریٹری صاحب، آپ جب مسجد میں دیکھ رہے ہیں چھوٹا کوڑا کرکٹ کوئی بھی چیز اس طرح کی پڑی ہوئی ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے خود اس کو اٹھا رہے ہیں اور صاف کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو اس کی تنخواہ نہیں دی جاتی۔ کبھی اعتراف کیا اس کا؟ کبھی اس کو بھی اپریشیٹ کیا؟ یا کبھی دکھائی دی یہ بھی نیکیاں اور خوبیاں؟ اور کبھی آپ نے معلوم کیا کہ کتنے ایسے امام ہیں جن کے گھر ان کی اہلیہ بیمار ہے اور وہ اکیلا گھر کا ذمہ دار ہے، اس کی اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں، آپ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے۔ کبھی نماز میں وہ 2 منٹ تاخیر سے آتا ہے تو آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس پر چڑھ دوڑیں، پوچھ لیا بھی کریں ہمدردی سے کبھی کہ گھر میں سب خیریت ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے جذبات نہیں ہیں؟ کیا اس کے اپنے احساسات اور فیلنگ نہیں ہیں؟ اس کی بیوی ہاسپٹل میں ہے، آکسیجن لگا ہوا ہے، پھر بھی وہ نماز کے لیے آ گیا اپنے وقت پر۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خطبہ دینے کے لیے آ رہے ہیں مگر ان کے گھر کا جو حال ہے کہ ان کو نہیں معلوم کہ اب اس کے بعد جا کر اس کو کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ کبھی آپ نے بٹھا کر پوچھا کیا یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ اتنی محنت اور کوشش کر رہا ہے تو کبھی بیٹھ کر اس کے ساتھ ہمدردی کے 2 بولی بولیں، پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، صرف 2 جملے ہمدردی کے، آپ دیکھیے کہ اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ظرف اور ضمیر کو آدمی بڑا کرے، مثبت سوچ رکھے، اور جو چیزیں خیر کی ہو رہی ہیں ان مساجد میں گئے گزرے حالات اور زمانے کے باوجود، امکانات کم ہونے کے باوجود، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ ہمیں کھلے دل کے ساتھ جو آدمی اللہ نے جو بھی اس کو صلاحیت دی ہے اور وہ صحیح استعمال کر رہا ہے اس کا اعتراف کرنا بھی سیکھیں، اس کی حوصلہ افزائی کرنا بھی سیکھیں۔ اور جب آپ صحیح چیزوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو کمزوریوں کی نشاندہی کریں گے تو وہ شکریہ کے ساتھ قبول بھی کر لے گا، لیکن کبھی اگر آپ اس کی اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی نہ کریں تو آپ کی تنقید کو وہ کیسے قبول کرے گا؟ اور اسی طرح اپنا وقت ایسے لوگوں کے پیچھے جو صرف سوال کرنا جانتے ہیں مگر آپ کا جواب سننا نہیں چاہتے، ان کے پیچھے اپنی توانائی صرف مت کیجیے، کیونکہ آپ کے ترجیحات ہیں، آپ کی پرائرٹیز ہیں، ان کاموں کی طرف آپ زیادہ توجہ دیجیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کسی نوجوان کو پکڑ کر کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو، اس سے ایک سوال بھی کر لیا کریں، آپ جو یہ بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کوئی معتبر عالم دین بھی ہے یا آپ ہی عالم دین ہیں، مفتی کامل ہیں اور آپ جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کون ہے معتبر عالم دین جو آپ کے ساتھ ہے؟ کون ہے معتبر عالم دین جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ حیدرآباد میں کوئی عالم نہیں، اور آپ عالم ہو گئے۔ پھر اگر حیدرآباد میں کوئی نہیں ہے تو اس طرح نوجوانوں کو الگ الگ کر کے ٹارگٹ کرنا یہ وہی فتنہ ہے۔ اور اس کے بعد بعض نوجوان جو بہت زیادہ گہرائی سے مسائل کو نہیں سمجھتے وہ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں ذمہ داران مساجد جو کمیٹی وغیرہ اس کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان سے کہوں گا کہ مساجد کے لیے ایک نصاب ہونا چاہیے، یعنی باقاعدہ طور پر ایک تو ہے جنرل درس، چاہے فجر کے بعد ہو، عصر کے بعد ہو یا جب بھی ہو، مگر ایک پراپر ایک نصاب ہونا چاہیے جو مثلا مرکز کی طرف سے دیا جا سکتا ہے کہ گائیڈ رہنما اصول، اور وہ رہنما اصول اس طرح کہ آپ قرآن مجید کا یہ حصہ پڑھ کر سنا دیجئے یا اس کا درس دیجئے، یا حدیثیں کوئی بھی حدیث آپ متعین کر لیجئے، جیسے مثال کے طور پہ ریاض الصالحین ہے یا جامع الترمذی ہے مثال کے طور پر۔ ترمذی اس لیے کہ ان حالات میں اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا طریقہ ترمذی میں بہت اچھا آپ کو آئے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ احادیث نقل کرنے کے ساتھ ساتھ
اس زمانے کے جو معتبر علماء ہیں ان کی آراء بھی نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق فلاں عالم نے اس نے بھی یہی فتویٰ دیا، اس کی بھی یہی رائے ہے۔ اس سے لوگوں کو معلوم ہوگا اختلاف اور اتفاق کی باؤنڈریز کیا ہیں، اس کی حد بندیاں کیا ہیں۔ حالانکہ امام ترمذی کا اپنا ایک رجحان ہوتا ہے، مگر کس احترام کے ساتھ دوسری رائے بھی وہ نقل کرتے ہیں۔ تو ترمذی کو اگر ترتیب کے ساتھ یا مختلف اس کے ابواب، جیسے وہاں کی حالات، مسجد کی ضرورت ہے، اس کے مطابق اگر اس کا درس وغیرہ دیا جائے تو وہ یہ جو اختلاف میں کم سے کم ہم کمی کر سکتے ہیں، شدت کو کم کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی عقیدے کے سلسلے میں خاص طور پر ایک عقیدے کا عنوان ہے اسماء اور صفات، ایٹریبیوٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ ایک ایسا اہم عنوان ہے جس پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے، جبکہ اس وقت کے جو بہت سارے فتنے ہیں وہ اسماء اور صفات کے باب سے آتے ہیں۔ اور اسماء اور صفات جو حدیث کا یہ عقیدے کا بہت اہم عنوان ہے، اس پر توجہ نہیں دی گئی، تو اس لیے یہ جو عنوان ہے خاص طور پر اس پر بھی توجہ دینے کی شدید ضرورت ہے۔ ایسے ہی سیرت کے متعلق، اور سیرت علم صرف علم کے طور پر نہیں کہ آپ انفارمیشن کے لیے معلومات لیتے جائیں، بلکہ اس کو تاثیر کے لیے، یعنی سیرت اس انداز سے پڑھیے کہ اس کا اثر براہ راست ہمارے دل اور دماغ پر ہو سکے، کہ میں کسی عام لیڈر، سماجی سیاسی لیڈر کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ رہا ہوں۔ تو کبھی کوئی عنوان سے گزریں یا ام المومنین کبھی کوئی بات کہتی ہیں تو وہاں رک کر غور کریں۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ نبی کی سیرت کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، کان خلقہ القرآن، نبی کی پوری زندگی قرآن کا نمونہ ہے۔ قرآن نظریہ ہے، تھیوری، تو عملی شکل، پریکٹیکل شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہاں رک جائیے، یہ واقعہ ہم خطیب حضرات نہ جانے کتنی مرتبہ دہرا چکے، مگر اس سے جو پوائنٹ ایک میں بتانا چاہتا ہوں، یہاں رک کر مجھے اور آپ کو اور مساجد کے ذمہ داروں کو ذرا یہ غور کرنا چاہیے، کیا میری بیوی بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ میرے شوہر کی سیرت اور کردار کو سمجھنا چاہتے ہو، قرآن پڑھ لو، جو کچھ قرآن ہے وہی میری بیوی کی سیرت، اور وہی میری بیوی وہی میرے شوہر کی سیرت ہے، اور وہی ان کا کردار ہے۔ کتنی ہماری بیویاں ہوں گی جو یہ گواہی دے سکیں کہ میرے شوہر کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو؟ اگر نہیں دے سکتی بیویاں یہ گواہی، تو اس کا مطلب ہے مجھ میں کوئی کمزوری ہے، پھر سیرت آگے مت پڑھیے۔ یہاں رک کر اپنے کردار کو درست کرنے کی ضرورت، اپنے ایمان کو، تقوی کو پختہ کرنے کی ضرورت، کہ اگر میرا گھر میں سلوک سیرت اور کردار کے حوالے سے مضبوط نہ ہو تو پھر بیویاں کس طرح سے یہ گواہی دے سکیں گی۔ بہرحال میں یہ کوئی، جیسے میں نے کہا کہ یہ جلسہ عام کی شکل نہیں، یہ میرا خیال تھا علماء اور ذمہ داران کے ساتھ ایک بیٹھک ہو، جس کو ہم کہتے ہیں گیٹ ٹوگیدر، آپس میں مل بیٹھ کر ہم کچھ باتیں کر سکیں۔ تو اس کے لیے میں شکر گزار ہوں اس نشست کا، جنہوں نے بھی اہتمام کیا ہے ماشاءاللہ، حلقہ فتح دروازہ، حلقہ چندو لال بارادری یا حیدرآباد والوں نے، اور جو امیر محترم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان چیزوں کو بڑے آرام اور ٹھنڈے مزاج سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ہر قسم کے فتنے اور آزمائش سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہماری یہ مجلس اپنے وقت پر ہی ختم ہوگی، انشاءاللہ اذان بھی ہو چکی ہے، اور ہم باجماعت انشاءاللہ وقت پر نماز پڑھیں گے۔ شیخ محترم کی بڑی جامع تقریر آپ کے سامنے تھی، اشاروں، کنایوں، بڑے سمندر کو آپ نے کوزے میں بند کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہمارے سینکڑوں مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ ابھی میں مولانا شفیق عالم خان صاحب جامعی حفظہ اللہ، امیر شہر جمعیت اہل حدیث سے گزارش کرتا ہوں کہ جمعیت اہل حدیث کی جانب سے شیخ محترم کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ فرمائیں انشاءاللہ۔
اس چھوٹی سی تہنیت کے بعد میں دعوت دیتا ہوں صدر اجلاس سے کہ وہ اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انتہائی معزز و محترم علماء اکرام، عمائدین جماعت و جمعیت، مساجد کے انتظامیہ کمیٹی کے صدور و معتمدین و خطبہ حضرات، مختصر بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الحمدللہ آج فضیلت الشیخ عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ نے حلقہ چندولال بارادری کی دعوت پر اس اجلاس میں آپ شرکت فرمائے اور یقینی معنوں میں انتہائی قیمتی واقعات کے ذریعے بہت ہی اہم پیغام ہم کو دیا۔ اس سے ایک تو ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوا، دلوں کا تزکیہ بھی ہوا، اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہوا، اور فتنوں کے تدارک کے لیے آپ نے بہت ہی اہم ترین طریقے بتائے، اور شہر کے موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کا یہ خطاب بہت اہمیت کا حامل رہا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، ان میں ایک بات آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ شہر حیدرآباد میں علماء اکرام کا کیا کردار رہا ہے۔ میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں کہ زیادہ نہیں، تقریباً 25-30 سال پہلے بھی اگر ہم اپنے شہر کا جائزہ لیں، آج یہ علماء اکرام کا جو یہاں پر جمگھٹا ہے، الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ایک معمولی سی دعوت پر اتنے علماء اکرام یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ خاص پروگرام تھا، اس سے پہلے بھی علماء اکرام کو دعوت دی گئی، 200 سے زائد علماء اکرام تشریف لائے تھے۔ تو یہ جو پلیٹ فارم ہم کو ملا ہے، یہ ہمارے اکابرین اور ان علماء اکرام کی خدمات کا نتیجہ ہے جو کسی جامعہ کے فارغ نہیں رہے۔ ان میں سے چند کا میں یہاں پر ذکر کروں گا، ہو سکتا ہے اس میں سے بعض چھوٹ بھی جائیں، لیکن ایسے موقع پر ان علماء اکرام کو یاد کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے احباب بھی ہیں یا علماء اکرام بھی ہیں جو شہر کی تاریخ سے صحیح طور پر واقف بھی نہیں ہیں۔ مولانا عبدالعزیز رحمانی صاحب جنہوں نے حیدرآباد میں کام کیا، مولانا ابو تمیم محمدی صاحب، مولانا محمد احمد خالدی صاحب، مولانا عبدالقادر صاحب، مولانا افضل محمدی صاحب، مولانا سرور محمدی صاحب، مولانا یاسین صاحب، مولانا شوکت علی صاحب، قاضی عبداللہ صاحب، شیخ عمر علمودی صاحب، اور اس کے بعد مولانا صفی احمد مدنی، مولانا عبدالرحمن فاروقی، مولانا عبدالصمد صمدانی صاحب، مولانا نعیم الرحمن صاحب، مولانا شریف غالب یمانی رحمہم اللہ۔ یہ وہ احباب ہیں جنہوں نے حیدرآباد میں اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی طاقت کے مطابق کام کیا۔ یہ سب اپنے مقام پر ایک جماعت کی حیثیت رکھتے تھے۔ حالات کا انہوں نے مقابلہ کیا، ڈٹ کر رہے، جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ مقام ملا۔
میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. مولانا محمد احمد خالدی صاحب، جن کا تعلق کاروان سے ہی تھا، انتہائی مخلص، 73 میں 1973 میں ان کا انتقال ہوا. اور یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم ان کے خاندان والوں سے رجوع بھی ہوئے تاکہ ان کی تاریخ حاصل کریں، ہم کو صحیح طور پر نہیں مل سکی. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، شیخ محترم کے بڑے بھائی عبد الرحمن ندوی صاحب، جو اس وقت مولانا ابو تمیم محمدی صاحب کے بالکل قریب تھے، اور انہوں نے اتنے جامع انداز میں ابو تمیم محمدی صاحب کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں. اور ان کی موت کا وقت وہ ان کے ساتھ رہے، ایک ایک حرکت کو انہوں نے قلم بند کیا. آج الحمدللہ جمعیت کی جانب سے ناقص کوشش کی جا رہی ہے کہ تاریخ اہل حدیث حیدرآباد دکن، تو اس میں ہم انشاءاللہ اس مضمون کو شائع کریں گے. تو یہ ابو تمیم محمدی صاحب کی حالت یہ تھی کہ یہ بہت اصول پسند تھے، اور یہ بھی بہت غربت کی زندگی گزار رہے تھے. کئی مرتبہ اس وقت کے لوگوں نے ہمیں بتایا سائیکل اگر پنکچر ہو جاتی تو یہ پیدل سائیکل کو گھسیٹتے لے جاتے، ان کے پاس بنانے کے لیے پیسے تک نہیں ہوتے. یہی ابو تمیم محمدی صاحب ہے، ان کی سائیکل کا چین کے اوپر جو مرگٹ آتا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، تو ان کے تقریباً پیجامے پر آئل کا نشان لگا ہوتا تھا. اور یہی ابو تمیم صاحب، ان کے پاس آمدنی کے کوئی ذرائع نہیں تھے، تو جماعت نے ان کو ایک سائیکل دی تھی. انتقال سے پہلے وصیت کی کہ یہ سائیکل میری کوئی وراثت میں نہیں آئے گی، یہ جماعت کی سائیکل ہے، جماعت کو واپس کر دینا چاہیے. ایسے لوگوں نے اتنی بڑی بڑی خدمات انجام دی، اور یہ وقت کے اہم ترین ستون اور پلر کی حیثیت رکھتے تھے. ان لوگوں کی خدمات کی وجہ سے توحید آگے بڑھی. اور ابھی حال میں مولانا صفی احمد مدنی حفظہ اللہ کا رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، جس میں تقریباً ہم لوگ شریک رہے. اس کے بعد مجھے ایک واقعہ ملا ان کے تعلق سے. ایک صاحب آ کر بتائے کہ مہدیوں کے ایک بہت بڑی شخصیت ہے جو نماز کے لیے چنچل گوڑا مسجد لے جاتے. تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ چنچل گوڑا میں نماز کیوں پڑھتے جبکہ آپ تو اہل حدیث بھی نہیں ہے، اس مسلک سے وابستہ بھی نہیں ہے، تو وہ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس یعنی مہدیوں میں جو بھی بیان کرنے والے ہوتے وہ پیسے لے کر بیان کرنے والے ہوتے. ہم کو معلوم ہوا کہ صفی احمد مدنی ایک ایسی شخصیت ہے جو بغیر پیسے لیے کے خطبہ دیتے ہیں اور درس دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کی مسجد کو جاتے ہیں. اور صفی احمد مدنی صاحب کا جب انتقال ہوا، اس کے بعد جب پہلا جمعہ آیا تو میں اس مسجد میں خطبے کے لیے گیا. نماز کے بعد کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی جو مہدی تھے، اہل حدیث ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ صفی احمد مدنی صاحب کی کوششوں سے ہم مسلک کے اندر داخل ہوئے. تو ایسے علماء ہمارے گزرے ہیں، اور بہت سارے علماء نے اپنے بڑی خدمات بھی انجام دیے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، ہم تحقیق کر رہے تھے کہ حیدرآباد میں اہل حدیث کب سے آئے ہیں، کب سے اہل حدیث یہاں پر ہیں. تو ہماری تحقیق کے مطابق محمد بن قاسم کے دور سے ہی حیدرآباد میں اہل حدیث آ چکے تھے، لیکن حالات ایسے نہیں تھے، ان کی اتنی تاریخ نہیں ملی. ایک بات بتاؤں، ڈاکٹر سعید احمد یہ نظام حکومت کی جانب سے مقرر تھے مشیر آباد میں، اور ان کی ذمہ داری تھی باہر سے جو بھی وفود آتے نظام سے ملنے کے لیے تو پہلے ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا. میڈیکل ٹیسٹ کے اندر اگر انہیں کوئی بیماری نکلتی تو ان کو کوارنٹائن کر دیا جاتا 15 دن کے لیے. یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ کوارنٹائن پرانی چیز ہے. تو اس وقت ڈاکٹر سعید احمد صاحب یہ سلفی تھے، اہل حدیث تھے. جب اپنا کام ختم ہو جاتا، ڈیوٹی ختم ہو جاتی، ان لوگوں کے پاس جاتے اور ان کے پاس جا کر ان کو توحید کی دعوت پیش کرتے. تو ان کی دعوت سے کئی لوگ اہل حدیث ہوئے. ان میں ایک مولانا مشیر الدین صاحب ہیں، سابقہ لوگ جانتے ہیں. مولانا ابو تمیم محمدی صاحب کے ساتھ یہ کام کرتے تھے، اور ان کے بعد
البیان پرچہ جو جاری ہوتا تھا اس کے یہ ذمہ دار بھی تھے۔ تو 102 سال کی عمر پا کر مولانا مشیر الدین صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کے شاگردوں میں گولکنڈہ کے یوسف رضا صاحب بھی ہیں، ان کے شاگردوں میں مولانا عبدالرحمن فاروقی صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو مولانا مشیر الدین صاحب کی دعوت و تبلیغ سے مسلک کی طرف راغب ہوئے۔ تو غرض یہ کہ آج شیخ نے ہمیں بہت ساری باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور ہمیں احساس بھی دلایا ہے۔ میں آپ تمام کو وقت کا خیال کرتے ہوئے بس اتنی ہی بات کروں گا یا کہوں گا کہ آپ علماء اکرام ہیں اور مساجد کے ذمہ دار بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اپنی عوام کو علماء سے رجوع کرنے کے لیے کہیں اور ان کو علماء سے راغب کریں۔ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر فتوی بازی سے یا مسائل کو الجھانے سے پرہیز کریں، اور ذمہ داروں سے میری گزارش ہے کہ نوجوانوں پر سخت نظر رکھیں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہمارے تمام مساجد میں درس قرآن اور درس حدیث کا تو نظم ہے، اور بہت سارے لوگ جذباتی بیانات کو پسند کرتے ہیں۔ اس سے احتراز کرتے ہوئے تربیتی پروگرام رکھیں۔ تربیتی پروگرام رکھنے سے اصلاح ہوگی۔ آپ سوال و جواب کی نشست رکھیں، اس سے جو سوالات نوجوانوں کے اندر ہے وہ کھل کر سوال کریں گے اور آپ لوگ ان کو مطمئن کر سکیں گے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ آج علماء کرام کو ایک طرف کر دیا گیا ہے اور نوجوان ایک الگ انداز سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عالم صاحب کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے عالم صاحب کو یہ معلوم نہیں ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان علماء کرام سے بڑھ کر ہماری عوام ہو گئی ہے، اور ہر کوئی فتوی بازی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سے بچنا ضروری ہے، بچانا ضروری ہے۔ شہر حیدرآباد میں رہتے ہوئے یہاں کے علماء کی قدر نہ کرنا یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اسی لیے ہم نے ایک پروگرام بھی ترتیب دیا تھا جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے رک گیا۔ 2 روزہ پروگرام میں ہم نے شہر کے علماء کرام کا ہی انتخاب کیا تھا، لیکن لاک ڈاؤن آنے کی وجہ سے وہ پروگرام رک گیا۔ انشاءاللہ اگر حالات سازگار رہیں تو دوبارہ شہر کے ہی علماء کرام کو رکھ کر ہم یہ پروگرام دوبارہ منعقد کریں گے۔ آپ دعا کیجئے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اٹھنے والے فتنوں سے اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے، ہماری جماعت و جمعیت کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے علماء اکرام کی حفاظت فرمائے، انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی انشاءاللہ مولانا سید آصف عمری حفظہ اللہ ہدیہ تشکر ادا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ذمہ داران جمعیت، مساجد اہل حدیث کے ذمہ داران، علماء اکرام اور معتمد حضرات، آج کی یہ اہم نشست جس میں مولانا عبدالحادی عمری مدنی حفظہ اللہ نے ہمیں بصیرت افروز خطاب کے ذریعے سے اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی۔ یقیناً ہم میں کا ہر آدمی، ہر شخص مسئول ہے اللہ کے پاس، وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو ہر شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کریں، چاہے مسجد کا امام ہو یا صدر ہو یا معتمد ہو۔ وہ یہ نہیں کہ مسجد کی وہ ڈیوٹی انجام دے رہا ہے تو وہ اس کو اپنا فریضہ سمجھے، اور اگر امام بھی کوئی خدمت انجام دے رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو کوئی نوکر سمجھ کے کام نہ کرے، کیونکہ مسجد کا امام ہونا یقیناً ایک امت کا امام ہوتا ہے وہ۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے لوگوں نے اماموں کی حیثیت کو، ان کے مقام کو گھٹا دیا ہے اور ان کو نوکر کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ تو آج کے اجلاس میں مولانا نے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ یقیناً اس طرح کی نشستیں ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ انشاءاللہ ہوگی، تاکہ اس سے ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ذمہ داروں کے اندر اور مساجد کے اندر اور ائمہ کرام کے اندر وہ دور ہو سکے گی۔
میں اس موقع پر آئے ہوئے تمام مہمانوں کا اور بالخصوص شیخ محترم کا عبدالہادی مدنی کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے آپ تمام تک آپ کا یہ میسیج پہنچا. اس کو دل کی گرہ میں باندھ لیجئے اور ان نقوش پر کام کریں تو انشاءاللہ معاشرے کے فتنے ختم ہوں گے اور ہماری جمعیت انشاءاللہ ترقی کرے گی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین، جماعت کا وقت ہو چکا ہے. ہم پہلے نماز ادا کر لیں اور جمع مہمانان سے گزارش ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ پیچھے کے ہی دروازے سے سیڑھیوں سے اوپر کے حال میں آ جائیں. بازو کے حال میں انشاءاللہ عشائیہ کے انتظام ہے. تمام مہمانان عشائیہ سے فارغ ہو کر جائیں انشاءاللہ. یہاں سے بلائیں. اچھا، یہی دروازے سے آ جائیے آپ لوگ انشاءاللہ. ہاں، اسی دروازے سے آ جائیے انشاءاللہ سبحانہ وتعالی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جمعیت اہل حدیث آفیشیل حیدرآباد سکندرآباد. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. یہ آپ کا چینل ہے.